QC2 کا آج صفحہ نمبر 3 کے اشارہ A اور اشارہ B، یعنی پہلے 2 اشارے صفحہ نمبر 3 کے آج ہم کور کریں گے بیما گرامر۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ سورۃ الفاتحہ سے ہم نے شروع کیا اور اگلے 5 صفحات اس لیسن کا، اس کورس کا ہمارا گول ہے، آبجیکٹو ہے۔ اگر مضامین کو ہم سمرائز کریں تو سورۃ البقرہ شروع ہوئی 3 طرح کے انسانوں کے متعلق: متقین جو ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت پا سکتے ہیں یا پائیں گے، کافرین جو ہدایت نہیں حاصل کریں گے، اور منافقین۔ آج ہم پڑھیں گے منافقین کے بارے میں۔ پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا کہ 2 طرح کے منافقین ہیں۔ آج کا لیسن ایک وہ جو پکے منافق ہیں، حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، اور کچھ ایسے منافق بھی ہیں جن کو مہلت ملی ہے کہ وہ لوٹ جائیں۔ پھر قرآن کی دعوت کے متعلق آیات ہوں گی، اور پھر آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت ملی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم اشاروں کے ذریعے مضامین کو جوڑتے ہیں ہر صفحے کے ساتھ۔ پہلا صفحہ ہمارا 4 اشارے، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات۔ امید ہے آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے۔ پہلی 2 سورۃ الفاتحہ کے اور اگلے 2 اشارات سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات پہلا صفحہ۔ دوسرا بھی ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف 2 رخیں ہیں۔ ان کا شارٹ فارم کیا ہے؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی 2 رخیں۔ کافرین، منافقین، فسادی 2 رخیں۔ تو کافرین، منافقین، فسادی 2 رخیں۔ اب بات ہو رہی ہے منافقین کی۔ یہ فسادی ہیں، 2 رخیں ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے ان کے متعلق مثالیں۔ ایک آگ کی مثال اور ایک بارش کی مثال، اور باقی 2 اشارے قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تیسرا صفحہ آئیے دہراتے ہیں۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ شارٹ فارم میں کیا ہوگا؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ سے مراد آگ کی مثال، بارش سے مراد بارش کی مثال، دعوت قرآن کی دعوت، چیلنج قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ قرآن کی دعوت ہے اور قرآن کا چیلنج ہے۔ بارش اور آگ دونوں کی مثالیں ہیں منافقین کی۔ تعارف، پہلا اشارہ آج کا آگ کی مثال۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم منافقین کی مثالوں سے سمجھ رہے ہیں، اور نوٹ کریں کہ کافرین کا معاملہ تو 2 آیات میں مکمل کر دیا گیا، لیکن منافقین کا معاملہ ذرا تفصیل مانگتا ہے، اور ہمیں بھی بڑے شد و مد کے ساتھ ان آیات پر غور و فکر کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور ان کا عقیدہ زبان سے تو وہی تھا جو مسلمانوں کا تھا، یقیناً وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن فرق کہاں پہ تھا؟ آج ہم ان 2 مثالوں سے دیکھتے ہیں منافقین کی پہچان۔ پہلے سبق کی آیات میں جو آگ کی مثال ہے، اس کے جو اسباق ہیں ان کو ہم ذرا نوٹ کر لیں، اور جب آیات کو تفصیل سے ہم کور کر لیں گے تو دوبارہ ان اسباق کو دیکھیں گے۔ آگ میں سے ایک روشنی نکلتی ہے، یعنی جب آگ نہیں ہوتی تو اندھیرا ہوتا ہے، جب آگ ہوتا ہے اس میں سے ایک روشنی نکلتی ہے۔ تو مثال بیان کی گئی ہے وہ روشنی جو نکلتی ہے منافقین میں، اور یہ اسلام کی روشنی ہے۔
بتایا گیا کہ منافقین نے اس اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن اس کو دل سے قبول نہیں کیا. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت یعنی ان کی روشنی کو چھین لیا، اور تو وہ کیا ہو گئے؟ ایسے میں وہ اگرچہ بول سکتے تھے لیکن گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے، اور ایسا شخص کبھی بھی حق کی طرف لوٹ نہیں سکتا. تو ان اسباق میں ہمارے لیے بھی بہت عام سبق ہے کہ ایک تو انسان کا فزیکلی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کی مت ماری جائے کہ وہ کسی وجہ سے حق کو جھٹلائے تو اللہ اس کی بصیرت کو چھین لے تو اپنے آپ کو ہی بھول جائے. تو آج کی آیات میں ہمیں جو مشکل الفاظ مل رہے ہیں، یہ نئے الفاظ 2، 5 اور 5، پہلے کی نسبت نئے الفاظ زیادہ ہیں لیکن اوسطاً وہی 3 سے کم ہی ہیں. شروع کرتے ہیں ترجمہ اور لفظی ترجمہ، فکری ترجمہ اور شرح سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. آئے چلتے ہیں تلاوت کے بعد ترجمے پہ. مثلهم، ان کی مثال، یہ ایسے ہی ہے 2 ٹکڑے جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. ربهم، ان کا رب، مثلهم، ان کی مثال. کن کی مثال؟ ان منافقین کی مثال. کیسی مثال ہے؟ کمثل الذی، کا جیسے، ہم یہ پہلے پڑھ چکے، کما اور کا سے پہلے بھی ہم کئی ایسے الفاظ پڑھ چکے. کمثل الذی، مثال کی طرح. کیسی مثال؟ اس شخص کی طرح، الذی استوقد نارا. استوقد، اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ سٹوو کی طرح یہ پروناؤنس ہوتا ہے. استوقد، سٹوو. تو اس سے یعنی وہ چیز جس سے آگ جلائی جاتی ہے، سٹوو. استوقد کا معنی ہوتا ہے کہ چلانا، یعنی اس کو آگ دکھانا، اسسٹ کرنا. کس کو اسسٹ کرنا؟ آگ کو. تو آگ کے جلانے میں اسسٹ کون کرتا ہے؟ سٹوو. تو اس بندے کی، اس کی مثال ایسی ہے منافق کی، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی. نار کہتے ہیں آگ کو. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا QC1 میں کہ الفاظ عربی کے کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث. مؤنث کی نشانی ہم نے سیکھی تھی تا، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں مؤنث کی علامت کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے النار. یہ یاد کر لیجئے، النار مؤنث لفظ ہے. فلما اضاءت، پس جب اس نے روشن کر دیا. اضاءت یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ایک فعل پڑھا نصارا تو نصارت. اضاء اس نے روشن کیا، اضاءت اس مؤنث نے روشن کیا. تو کون سی چیز مؤنث سے روشن کیا؟ آگ. استوقد نارا فلما اضاءت، جب اس نے روشن کر دیا. فلما پس یا پھر لما جب. اضاء الگ سے فعل ہے اور تا مؤنث کی نشانی. تو جب اس مؤنث نے، مؤنث سے مراد اس نار آگ نے روشن کر دیا کس کو؟ ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ارد گرد، حول. تو اس کے ارد گرد، حولہ یعنی اس کے ارد گرد جو اطراف میں ہے اس کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، ذہب وہ گیا، اللہ یعنی اللہ گیا، بنورہم ساتھ ان کا نور لے کے، یعنی ان کا نور لے گیا، ان کا نور چھین لیا. تو ذہب اللہ بنورہم کہ چھین لی اللہ نے ان کی روشنی. وَتَرَكَهُمْ، ترکا الگ ہے، ترکا اس نے چھوڑا، ترکہم اس نے چھوڑ دیا ان کو، یعنی اللہ نے چھوڑ دیا ان کو. ترکہم فی ظلمات
لا یبصرون، فی ظلمات اندھیروں میں کس حال میں چھوڑ دیا؟ لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اردو میں بھی بصارت، بصیرت، سمع و بس اسی سے آیا ہے۔ شرح میں دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد۔ مثال کو سمجھنے کے لیے، ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا پورا استعمال کریں۔ آنکھیں بند کر کے یوں سوچیں کہ آپ کسی ریگستان میں ہیں، رات کا وقت ہے، چاروں طرف گہرا اندھیرا ہے، تو یو آر لاسٹ۔ یہ حالت ہے کفر کی۔ اس حالت میں گھر پہنچنا ہو تو ضرورت ہے روشنی کی۔ روشنی آپ کو نظر آئی، آپ کو ملی، تو کتنی خوشی ہوئی کہ اس روشنی میں آپ دوڑ کر اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ یہی مثال ہے کہ جب روشنی مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ یوں سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے، تو ایسے لوگ جنہوں نے قبول کر لیا وہ مومن مسلمان ٹھہرے، جبکہ جن لوگوں نے اس کا فائدہ تو اٹھانا چاہا لیکن بری خواہشات کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی ان تک روشنی پہنچی لیکن انہوں نے قبول نہ کی، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی، ان کی بصیرت کو چھین لیا، ان کی عقل کو چھین لیا، اور ایسے لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ یعنی اسی مثال کو سوچیں کہ روشنی اگر چلی گئی تو وہ بالکل بھٹک گئے، اب وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہ پکے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے اس کا ایک دفعہ دوبارہ سے اس کی تلاوت یوں کریں کہ اس کا معنی پیچھے پیچھے چلتا ہوا آئے، یعنی آج کے بعد یہ آیات ان کی تلاوت ہو تو ہمیں ان کا معنی سمجھ میں آئے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی طرح جس نے استوقد نارا آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کا ماحول، ارد گرد کا علاقہ، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے چھین لی ان کی روشنی، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں کہ وہ اب دیکھ ہی نہیں سکتے۔ الحمدللہ اگلی آیت ان کے متعلق بتا رہی ہے ان کی حالت کیا ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی جب ان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کھینچ لی تو کیا رہ گئے؟ سمن، سمن جو سن نہیں سکتے، یعنی جو سن نہیں سکتے، یعنی اس یوں یاد رکھیں صاد کا ساؤنڈ ملتا جلتا ہے سین سے، کہ وہ سن نہیں سکتے۔ یہ جمع اس کی واحد جو ہوتی ہے وہ اسم، یعنی وہ شخص جو سن نہیں سکتا۔ سمن ایسے لوگ جو سن نہیں سکتے، بکمن وہ جو بول نہیں سکتے، گونگے ہیں۔ یہ جمع کس کی ہے؟ اس کا واحد ہے اب کم۔ سمن سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، امیون دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہے۔ امیون یعنی یہ بھی اعما کی جمع، امیون اندھے، یعنی عام طور پہ امیون سے مراد ہے آنکھوں سے اندھے، اور جب آنکھوں سے اندھے ہوں، بولنے سے بھی نہیں، بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، تو ایسے پھر لوگ عقل سے بھی اندھے ہیں۔ فہم تو پس وہ لوگ، لا یرجعون ملتا جلتا لفظ ہم نے پڑھا ہے راجعون لوٹنے والے، یرجعون وہ لوٹیں گے، لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے۔ یرجعون اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ماضی میں پڑھے تھے بہت سارے ٹیبل، مثلا ہم نے پڑھا تھا ضربا یضربو، تو رجع یرجعو، تو بالکل اس جیسا ہی ہے، یعنی وہ لوٹا، یرجعو وہ لوٹے گا، یرجعون وہ لوٹیں گے، لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی پکے گئے وہ۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو حق کو سنتے ہیں لیکن بولتے نہیں، حق کو
ویسے تو سامنے ان کے ہوتا ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا, اگنور کر دیتے ہیں. حق بھی کانوں میں جاتا تو ہے لیکن اس کا اثر ان کو نہیں پڑتا. ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ یہ پکے منافق ہیں, ان کے واپس آنے کی امید نہیں ہے. ان کے دل جو ہے وہ اس حالت میں ہے کہ اب وہ, یعنی جس طرح ہم نے کہا نا امیون, آنکھوں کے اندھے, اب وہ عقل کے بھی اندھے ہو گئے ہیں. تو آئیے دہراتے ہیں اس کو. سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بس وہ نہیں لوٹیں گے. آئیے ترجمہ اس کا ترجمہ ہم دوبارہ کرتے ہیں. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی, پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا ارد گرد کو تو ایسے میں چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. ایسے لوگ کون ہیں؟ وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, بس نہیں وہ لوٹیں گے. سبب اسباب کو دیکھتے ہیں. یہاں جس روشنی کی بات کی جا رہی ہے, آگ سے مراد اس آگ سے جس سے نکلنے والی روشنی اسلام کی روشنی ہے. منافقین نے اس روشنی کو دیکھا, اس کا فائدہ بھی اٹھایا, لیکن قبول نہیں کیا دل سے. اللہ نے ان کی روشنی یعنی ان کی بصیرت کو ان ریٹرن چھین لیا ان سے, اور ایسے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, حق کی طرف نہیں لوٹیں گے. آئیے سبق میں بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے جو ہم آج پکی یاد کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں, یعنی اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا, حق کے طور پہ, یعنی حق ہم دیکھ سکیں, پہچان سکیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں. یعنی دو چیزیں ہیں, حق کو ہم پہچان سکیں, یعنی ہمیں حق دکھا, ایسا نہ ہو کہ باطل ہمیں حق لگے. حق ہمیں حق دکھا اور پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں. وہ ارین الباطل باطلا, اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا جو ایکچوئل باطل ہے. ورزقنا اجتنابہ, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے اجتناب کر سکیں, اس سے بچ سکیں. تو آج کل کے زمانے میں تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو بار بار مانگیں, اور پھر ہم اپنی آنکھوں کو, اپنے کانوں کو اور بولنے کی صلاحیت کو اس انداز میں استعمال کریں کہ ہم حق کو پہچان کر حق آگے پہنچا سکیں. تو یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہم سب اس کو یاد کریں گے اور یوز بھی کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے کوئز میں بھی کسی نہ کسی طور سے آپ کو ٹیسٹ بھی کریں گے. آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. مثل کی جمع امثال, اسی طرح نور کی جمع انوار, اور ظلمتن کی جمع ظلمات, اور یوں بھی یاد رکھیں ظلمتن کی جمع بھی یعنی دو طرح سے آتا ہے, ظلمتن اور ظلمتن, دونوں کی جمع ظلمات, اندھیرے. صحت مند افعال 3 حروف والے. ذہب یذہب اذہب, ذاہب ڈیش ذہاب, ذہابہ کا معنی وہ گیا. ذہابہ کے ساتھ اگر بی آ جائے تو مطلب ہوتا ہے وہ گیا کسی چیز کے ساتھ, یعنی وہ لے گیا یا وہ لایا. ذہابہ بھی. ذہابہ یذہب اذہب, ذاہب ڈیش ذہاب. نیکسٹ تارکا یترکو, تارکا اس نے چھوڑ دیا, ترک کر دی, اردو میں بھی ہے. ترکا یترکو اترک, تارک متروک ترک, نصرہ باب نصرہ سے, تارکا یترکو اترک, تارک متروک ترک. رجع یرجع ارجع, ارجع سوری, دیکھیں کون سا پیٹرن ہے. ضربہ ضربہ یضرب اضرب, ظلم یظلم اظلم, رجع یرجع ارجع, جلس یجلس اجلس. تو یوں راجع لوٹنے والا, مرجوع جس کی طرف لوٹا جائے, رجوع
رجوع کرنا لوٹنا، اور رجعن دونوں اس کے مصدر ہیں، راجع۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن 3A کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اور اپنے ہوم ورکس یاد رکھیے، تلاوت 5 منٹ کی روزانہ، اور اس کے بعد بک اپنی ورک شیٹ، اور نمازوں میں مختلف صورتوں کی تلاوت۔ یاسر بھائی کا ہینڈ ریز ہوا ہے، یاسر بھائی تو آئی گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ گرامر 3A۔ تو آج کا گرامر کا لیسن امارا، یعنی ایک ایسا فعل جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، امارا، اس نے حکم دیا۔ تو امارا اس نے حکم دیا، یہ قرآن کریم میں 199 مرتبہ کسی نہ کسی صیغے میں یا کسی نہ کسی اعتبار سے آیا ہے۔ کمزور حروف کے متعلق واو، یا اور الف۔ تو کیا امرا میں کوئی کمزور حرف ہے؟ نہیں، حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کبھی کبھی یہ کمزور حرف کی طرح ایکشن کرتا ہے، اس لیے اس کو اسی کیٹیگری کے ساتھ ہم نے رکھ لیا۔ عام طور پہ واو، یا، الف کمزور حروف ہوتے ہیں، جیسے واہبا، وعدہ، قال۔ شروع میں کمزور حرف ہے، بیچ میں ہے۔ کمزور افعال کے متعلق 2 باتیں، ایک تو یہ کہ ان ٹیبلز میں سے کسی ایک ٹیبل یا کسی ایک سٹائل پر وہ فعل آئے گا جو کمزور فعل ہے، یا تو فتح یفتح کے پیٹرن پہ، نصر ینصر کے پیٹرن پہ، ضرب یضرب، یا سمع یسمع کے پیٹرن پہ۔ کمزور حروف تھک جاتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں دیکھیے بیچ میں حمزہ کا بھی ذکر ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ، واو حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وائس ورسا، اور چونکہ یہ بھی تھوڑی ساری تبدیلیاں لے کر آتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو حمزہ والے بھی یہاں پر ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ سو انہوں نے اس ٹیبل میں تو شو نہیں کیے، لیکن آپ کی بک میں ٹیبل الگ سے بنا ہوگا کہ ہم نے 3 طرح سے افعال پڑھنے ہیں۔ شروع میں کمزور حرف ہو تو اس کا ہو گیا امارا، اگر بیچ میں کمزور حرف ہو تو اس کو ہم رکھ لیتے ہیں آئی تھنک سآلا۔ عبد الرحمان صاحب یہی ہے ہمارا ریفرنس فعل، بیچ میں اگر حمزہ ہو یعنی اس نے سوال کیا، کوشچن کیا، اور اگر آخر میں کمزور حرف آنا ہو تو پھر ہے کارا آ، کرا آ۔ آئی ڈونٹ نو وائی ٹیبل میں دیا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کو شیئر کر لیں عبد الرحمان صاحب کہ ہم 3 طرح کے افعال پڑھیں گے حمزہ والے، شروع میں حمزہ، بیچ میں حمزہ، آخر میں حمزہ۔ سو امارا، سآلا، قارآ۔ اور ان تینوں کا بھی کوئی نہ کوئی سٹائل ہوگا، کہ فرض کیا امرا جو ہے یہ نصرہ پڑھیں گے، نصرہ کا پیٹرن ہے، تو سآلا جو ہے یہ فتح کا پیٹرن ہے، اور کرا جو ہے یہ بھی فتح کا پیٹرن ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہوں گی، باقی ٹیبل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ، امرا اس نے حکم دیا، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے یہ فعل امرا۔ امارا اس نے حکم دیا، آئیے اس کے ماضی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ امارا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا۔ امارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا تو نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم تم سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا۔ یہ اس کی ماضی ہے، تو امرا جو ہے فعل ماضی کی چابی ہے۔ تو اگر امرا آپ کو یاد ہو گیا تو باقی آٹومیٹک ہے، امرا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا۔ بول چال میں کیسے؟ حل امرا، کیا اس نے حکم دیا؟ نعم امرا، جی ہاں اس نے حکم دیا۔ حل امرو، کیا ان سب نے حکم دیا؟ نعم امرو، جی ہاں ان سب نے حکم دیا۔ حل امرتا، تا کا جواب تو سے، حل امرتا، نعم امرتو، جی ہاں میں نے حکم دیا۔ حل امرتم، کیا تم سب نے حکم دیا؟ نعم امرنا، جی ہاں ہم سب نے حکم دیا۔
سو یہ عربی بول چال میں. آئیے اب چلتے ہیں فعل مضارع. امرا سے یامرو، یہ چابی ہے، وہ حکم دیتا ہے. یامرو یامرونا، تعمرو آمرو. یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ اصل میں کیا تھا؟ پہلا تو ہمارا حمزہ تھا، اس کے بعد کیا تھا؟ ایک اور حمزہ تھا جس کے اوپر لگا ہوا تھا سکون تھا. جب یہ دو حمزہ اکٹھے ہوں تو یہ ساؤنڈ مد کا بن جاتا ہے، ایسے بن جاتا ہے آمرو. اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور کھڑی زبر بھی ڈال سکتے ہیں. سو آمرو میں حکم دیتا ہوں. تو آپ یاد رکھیے جب دو حمزے ساتھ ملیں گے تو آ کا ساؤنڈ بن جائے گا مد والا. سو تامرو آمرو، تعمرون نعمرو. تم سب حکم دیتے ہو یا دیتے ہیں، دیں گے. نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے. آئیے اکٹھا کر لیں. امرا امرو امرتا امرتو امرتم امرتم. یامرو یامرون، تعمرو آمرو، تعمرون نعمرو. تو یہ ڈفرنٹ ہے. آمرو میں جھٹکا کوئی نہیں ہے. آمرو میں حکم دیتا ہوں. عربی بول چال میں حل یامرو، کیا وہ حکم دیتا ہے؟ نام یامرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا. حل یامرونا، کیا وہ سب حکم دیتے ہیں؟ نام یامرونا سب حکم دیتے ہیں. حل تعمرو، کیا تم حکم دیتے ہو؟ نام آمرو، جی ہاں میں حکم دیتا ہوں. حل تعمرونا، کیا آپ سب حکم دیتے ہیں؟ نعم نعمرو، جی ہاں ہم سب حکم دیتے ہیں. ویسے ہونا چاہیے حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ آئیے. حل یامر بالصلاۃ، کیا وہ حکم دیتا ہے نماز کا؟ یہ بی کیوں ایڈ ہوا؟ اب نوٹ کریں گے کئی ایسے افعال ہیں جن کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں. ٹپیکلی ہم نے دیکھا تھا جب کالا والے تھے تو ان کے ساتھ لام آیا تھا، لام زیر. جب ہم نے ابھی دیکھا تھا صحابہ کے ساتھ بی بھی آیا تھا. تو ان کو یاد رکھیں. یہ ساتھ اس کا معنی جو ہے اس کو اگر چینج کریں گے تو معنی چینج ہو سکتا ہے. یہ ہم نے QC1 میں بات پڑھی تھی، رائٹ. سو یہ حل یامرو، کیا وہ حکم دیتا ہے بالصلاۃ، تو ترجمہ ہوگا کیا وہ حکم دیتا ہے نماز کا. یعنی یہاں پر بی کا معنی اب کیا آ رہا ہے؟ کا. کیا وہ نماز کا حکم دیتا ہے؟ نام یامرو بالصلاۃ، جی ہاں وہ حکم دیتا ہے نماز کا. اگر آپ بی نہیں لگائیں گے تو عرب کہیں گے کہ یہ عرب نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، لگتا ہے پاکستان سے آیا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے. تو بی جو ہے ضروری ہے ساتھ کہنا، ادروائز عربی پراپر نہیں ہے. حل یامرو بالصلاۃ، نعم یامرو بالصلاۃ. حل یامرون بالصلاۃ، کیا وہ سب حکم دیتے ہیں نماز کا؟ نعم یامرون بالصلاۃ. حل تعمر بالصلاۃ، کیا تو حکم دیتا ہے نماز کا؟ نعم آمر بالصلاۃ، جی ہاں میں حکم دیتا ہوں صلاۃ کا، نماز کا. حل تعمرون بالصلاۃ، کیا تم سب حکم دیتے ہو نماز کا؟ نعم نعمر بالصلاۃ. یہ ایسی چیز ہے جس کا ہمیں ایک دوسرے کو حکم دینا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم تو آگے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شکر کرنا چاہیے کسی نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. الحمدللہ. یہ ریکویسٹ کے فارم میں بھی حکم ہو سکتا ہے. آئیے امر کیسے بنے گا؟ کسی کو یہ کہنا کہ تو حکم دے. امرا یا مرو، نیکسٹ ہمارا کیا ہوتا تھا کہ ہم اس میں سے یا کو ڈراپ کر دیں اور آخری کو سکون دے دیں. یہ ہمارا رول ہے، رائٹ. اگر میں ایسا کروں تو کیا بچے گا پیچھے؟ یا کو ہٹا دیں، آخری حرف کو ساکن کر دیں، تو اب پیچھے جو ہے کیا رہ گیا؟ پیچھے رہ گیا مر. اب اگر مر رہ گیا تو ہمیں حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ لگائے بغیر یہ پڑھا جا سکتا ہے. مر، مر کا معنی کیا ہوگا؟ تو حکم دے. کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص حکم دے، مر. لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ درمیان میں آ جائے، اگر تو شروع میں تو مر، اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو حمزہ واپس بھی آ جاتا ہے. لیکن واپس آتا ہے کس کیس میں؟ جس کیس میں کنیکشن ہو، جیسے وا ہو یا فا ہو. تو پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ وَأْمُرْ.
تو وَأْمُرْ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درمیان میں اگر آ جائے تو حمزہ اس کا واپس آ جاتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں وَأْمُرْ. اور اگر شروع میں کسی کو حکم دے رہے سینٹینس کے شروع میں آئے تو آئے گا مر. تو یہ بات یاد رکھیں, ایک نئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں اگر آئے تو یہ حمزہ واپس آ جائے گا لیکن رہے گا اس میں سکون ہی, اور پچھلا جو لیٹر جس کے ساتھ یہ آپس میں جوائن کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ مل جائے گا میم سے. مطلب ڈائریکٹ سے مراد یہ وَأْمُرْ, اس کے ساتھ تو ملے گا, ظاہری بات ہے, وَأْمُرْ یا پھر وَأْمُرُوا, تو حمزہ واپس آ جاتا ہے جب درمیان میں آئے. سو آئیے, مر مرو, لا تأمر لا تأمرو, مر حکم دے, یعنی تو ایک شخص حکم دے, مرو تم سب حکم دو, لا تأمر مت حکم دے, لا تأمرو تم سب مت حکم دو. عربی بول چال میں کیسے استعمال ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اے شخص تو حکم دے, مر, تو آپ کہیں گے اوکے, آمرو میں حکم دوں گا, مرو تم سب حکم دو, تو اب ہم سب نے جواب دینا ہے, کیا کہیں گے؟ نأمرو ہم سب حکم دیں گے. مر بالصلاۃ اے شخص تو حکم دے نماز کا, تو شخص کیا کہے گا؟ اوکے میں حکم دوں گا, آمرو بالصلاۃ, مرو بالصلاۃ تم سب حکم دو نماز کا, نأمرو بالصلاۃ نأمرو بالصلاۃ ہم سب حکم دیں گے نماز کا. مت حکم دے اے شخص, لا تأمر تو کہے گا اوکے میں حکم نہیں دوں گا, لا آمرو لا آمرو میں حکم نہیں دوں گا, لا تامرو تم سب حکم مت دو, لا نأمرو نہیں ہم حکم دیں گے. اب کس چیز کا آپ حکم نہیں دیں گے؟ لا تامرو بالمنکر, تو مت حکم دے کس چیز کا؟ کوئی غلط کام کرنے کا, منکر منکرات میں سے کسی چیز کا غلط کام کا حکم مت دے, لا تامر بالمنکر. تو آپ کہیں گے اوکے لا آمرو بالمنکر میں نہیں حکم دوں گا کسی منکر چیز کا جو الاؤڈ نہیں ہے, جس کا حکم نہیں ہے. لا تامرو بالمنکر تم سب لوگ مت حکم دینا منکر کا, لا نأمرو بالمنکر نہیں ہم حکم دیں گے کسی منکر کا. الحمدللہ. اب رہ گئے آخری تین. اب کون کون سے؟ عامر حکم دینے والا, یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے, بادشاہ کو عامر بھی کہتے ہیں, حکم دینے والا عامر. اور مأمور جس کو حکم دیا جاتا ہے, ہم سب مأمور ہیں, کسی کام پر مأمور ہیں کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا, عامر مأمور. اور امر, امر حکم دینا, یہ امر. سو عامر مأمور امر, عامر مأمور امر. عربی بول چال میں حل انت عامر, کیا آپ حکم دینے والے ہیں؟ نعم انا عامر, جی ہاں میں حکم دینے والا ہوں. حل انتم عامرون, جب انتم آیا تو جمع عامرون, کیا تم سب حکم دینے والے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نعم نحن عامرون, جی ہاں ہم سب حکم دینے والے ہیں. الحمدللہ. ٹیبل کی اب دو رہ گئے صیغے ہمارے مؤنث والے. جب ہم کہتے ہیں امرا, اس ایک مرد نے حکم دیا, تو عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ امرت, اس عورت نے حکم دیا. امرا امرت. یامرو وہ عورت حکم دیتی ہے یا دے گی, تو تعمرو وہ عورت حکم دیتی ہے یا دے گی. یامرو وہ مرد دے گا, سوری, یامرو وہ مرد حکم دیتا ہے یا دیتا ہے یا دے گا, اور تعمرو وہ حکم دیتی ہے یا دے گی. یاد رکھیں تعمرو دو جگہ پہ استعمال ہوتا ہے, انتا کے لیے بھی اور ہیا کے لیے بھی. الحمدللہ. پورا ٹیبل اکٹھا کرتے ہیں, آئیے. امارا امرو, امرتا امرتو, امرتم امرنا, یامرو یامرون, تعمرو آمرو, تعمرون نعمرو, مر مرو, لا تعمر لا تعمرو, آمر معمور امر, هو امر هي امرت, هو یعمرو هي تعمرو. سو امرت اور تعمرو, امرت اور تعمرو.
6 چابیاں یاد رکھیں گے. امرا اس نے حکم دیا, امرا اس نے حکم دیا. یامرو امرا کے ساتھ امرا امرو امرتا امرتو امرتم امرنا. یامرو یامرو یامرونا تامرو آمرو تامرونا نامرو. مر مرو لا تامر لا تامرو یعنی مر کا ہو گیا. اور عامر معمور اور امر یہ 3 اسم ہیں. ان تینوں کے ساتھ الف لام بھی لگ سکتا ہے اور الف لام نہ لگے تو تنوین بھی لگ سکتی ہے. یہ تینوں اسم ہیں. آئی حمزہ والے افعال ورک بک میں سے ایک کوشچن لیتے ہیں کہ امرا کا ٹیبل اگر اچھی طرح یاد ہو جائے تو پھر ہم عربی کیسے بنائیں گے. ہم سب نے حکم دیا نماز کا. تو پہلے تو ڈیوائڈ کرے, ہم سب نے حکم دیا یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. ہم سب نے حکم دیا, دے چکے. امرا ہوتا ہے اس نے حکم دیا, امرو ان سب نے حکم دیا, امرتا تو نے حکم دیا, امرتو میں نے حکم دیا, امرتم تم سب نے حکم دیا. امرنا ہم سب نے حکم دیا. تو یہ تو آدھا تو کلیئر ہو گیا. امرنا کس چیز کو حکم دے رہے ہیں, صلاۃ کا. اور ہم نے کیا کہا تھا اس میں کیا آتا ہے ساتھ, بی. تو کیا ہوگا پھر امرنا بالصلاۃ. امرنا بالصلاۃ. امرنا بالصلاۃ ہم سب نے حکم دیا نماز کا. اگر یہ کہنا ہو ہم سب حکم دیں گے نماز کا تو کوئی بتا سکتا ہے پھر کیا ہوگا. جی شہزاد بھائی, ہم سب حکم دیں گے نماز کا. نامرو بالصلاۃ. نامرو بالصلاۃ. ہاں نأمر بالصلاۃ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اس کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے. قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے وا اور یقطعون. یقطعون کا اشارہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, یقطعون قطع یقطع. جی ارسلان بھائی. سر یہ جو ہے بالصلاۃ یہ واو کے ساتھ بھی آتا ہے, اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں طرح کو فرق ہے اس میں. ہاں دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. صلاۃ ایسی بھی لکھ سکتے ہیں صلاۃ, ٹھیک ہے, اور صلاۃ ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں سپیلنگ ٹھیک ہے. یعنی جب ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں کھڑی زبر کے ساتھ تو واو پروناؤنس نہیں ہوتا, وہ اسی کے لیے ساتھ آیا ہوا ہے یہاں پہ. اصل میں یہ لام زبر ہی ہے. صلاۃ دونوں طرح لکھ سکتے ہیں. یہی مطلب تھا آپ کا. جی جی بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آئیے وَيَقْطَعُونَ قطع اس نے کاٹا, کٹ آف ہو گیا. یقطعون وہ سب کٹ آف ہوتے ہیں. تو وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹ دیتے ہیں, یعنی وہ اپنے سلسلے اپنے رشتہ داروں سے. ما امر اللہ وہ جس کا اللہ نے حکم دیا, بھی کا کیا, اس جس چیز کا بھی حکم دیا. وہ کیا حکم ہے, ان یوصل کہ وہ جوڑے اس کو. یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا جوڑیں, اسی کو یہ کاٹ دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں یا اردو میں, بتا سکتا ہے کوئی؟ یعنی اس کا جس کا اللہ نے کہا ہے کہ جوڑے. صلہ رحمی کہہ لے تو اچھی بات ہے, قطع رحمی کہہ لے تب بھی وہی بات ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے جوڑنا رشتہ داروں کو, قطع رحمی ہوتا ہے کاٹنا. تو صلہ رحمی کی کیا ڈیفینیشن ہے اسلام میں, کوئی بتا سکتا ہے؟ اینی والنٹیئر, صلہ رحمی کیسے ڈیفائن کریں گے؟ رشتہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی. رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا, اچھا سلوک کرنا, نیکی کرنا, کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کے حقوق ادا کرنا. ادا کرنا. دعا. اچھا ابھی دو رحمی کا مطلب ہے کہ جو رشتہ توڑے اس سے بھی رشتہ توڑ, جو توڑے اس سے بھی رشتہ جوڑے. یہ کس نے کہا ابھی, جو توڑے اسے بھی جوڑے. ماشاءاللہ, دیٹس اے پرفیکٹ ڈیفینیشن. ماشاءاللہ. اور ہینڈ ریز کیا ہوا ہے بردر یاسر نے شاید. جی بردر یاسر. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ سے جوڑے اس سے جوڑے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں صلہ رحمی یہ ہے کہ جیسا سلوک اس نے کیا ہے نا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں. بھلائی تو میں اس کے ساتھ تب کروں اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو.
اگر اس نے نہیں کی تو مجھے کیا ضرورت ہے, میں بھی اس کو اگنور کر دیتا ہوں. بٹ دیٹس ناٹ صلہ رحمی, کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ وہ بے شک کٹے آپ سے, آپ نے پھر بھی اس سے جڑنا ہے. یو ڈو ناٹ ہیو این آپشن دیئر. آئی ہوپ یہ کانسیپٹ سب کو کلیئر ہے. از اٹ؟ عربی میں ہاں میں جواب دیں. حل تأمرون بالمعروف, کیا تم سب حکم دیتے ہو یا دو گے بالمعروف, نیکی کا, بھلائی کا؟ Yes, sir. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم. اب کیا کہیں گے تامرون کے بدلے میں؟ نامرو نامرو نعمرو بالمعروف. نعمرو بالمعروف. کریکٹ. تو آئیے, امرا کی طرح اخذا بھی ایک ٹیبل ہے, اسی طرح سے اخذا اور امرا میں ایک جیسے ہے نا, حمزہ سے شروع ہوا اخذا, اور اخذا بھی نون یعنی نصرہ کا ٹیبل ہے. تو امرا اس کی 6 چابیاں کریں. پہلے تو امرا, یامرو, مر, یاد ہے آپ کو, عامر, معمور اور امر. تو اخذا یاخذ, خذ, آخذ, مأخوذ اور اخذن. تو اگر 6 چابیاں آ گئی تو باقی ساری آ جائیں گی. اخذا, اخذو, اخذتا, اخذتو, اخذتم, اخذنا. اخذا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکڑا, ہاتھ سے پکڑا یا پکڑ لیا اس نے. خذ, پکڑ لے. تو یہ ٹیبل آپ گھر پہ کر لیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا, اور ہم بریک کرتے ہیں مغرب کی. مغرب کا ٹائم ہمارے ہاں تو شروع ہو جاتا ہے 2-4 منٹ میں. آپ لوگوں کا کب شروع ہوتا ہے؟ کب تک عبد الرحمان صاحب, کب تک مغرب بریک کرنی ہے؟ سر ہمارا شروع ہو گیا سر, چلے گجرانوالہ میں. بس بریک پہ چلے, اور ویل بی بیک ایٹ 7:20. Is that good enough? الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ویلکم بیک آفٹر مغرب بریک. خوش آمدید. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. QC2 صفحہ نمبر 3 اشارہ B. متقین, کافرین اور منافقین کے متعلق, اس کے بعد دعوت قرآن اور آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو ہدایت. یہ ہے مضامین پہلے 5 صفحات کے جو ہم QC2 میں انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلا صفحہ, اس کے اشارات, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات. دوسرا صفحہ بھی ہم پڑھ چکے, کافرین اور منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی, منافقین فسادی, بیوقوف اور دو رخ ہے. آج صفحہ نمبر 3 ہم نے شروع کیا. آگ کی مثال پہلا اشارہ, بارش کی مثال دوسرا اشارہ, قرآن کی دعوت تیسرا, اور قرآن کا چیلنج چوتھا اشارہ. یہ 2 اشارے اگلے سبق انشاءاللہ اگلے ہفتے. آج آگ کی مثال کور ہو گئی. آگ کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, قرآن کا چیلنج. یعنی آگ, بارش, دعوت, چیلنج. آگ, بارش, دعوت, چیلنج. آگ اور بارش کس کی مثالیں؟ منافقین کی. دعوت کس کی؟ قرآن کی. چیلنج کیا؟ قرآن کا چیلنج. تعارف. بارش کی مثال, پچھلی آیات میں منافقین کی وہ مثال بتائی گئی, ایسے منافقین جو پکے منافق ہیں, یعنی جو حق کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے. یا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں جن کے حق کی طرف لوٹنے کا امکان ہے. یعنی جو بارش کی مثال ہے اس میں ایسے منافقین کی بات ہو رہی ہے جو حق پر جن کا لوٹنے کا امکان ہے. اور یہ سبجیکٹ بڑا سینسٹیو سا بھی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بڑے غور سے آج کا لیسن ضرور سمجھیں, کیونکہ منافقت ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی وقت
کر سکتا ہے اس کے لیے واپسی کا راستہ ہے۔ تو آئیے ان آیات کو کے اسباق جو ہم اخذ کریں گے، ان میں سے اسباق میں سے یہ مثال اندھیری رات میں بارش کی مثال ہے۔ پہلی مثال بھی کچھ ایسی تھی جس میں بتایا گیا اندھیرا ہے، اس روشنی کو اینالائز کیا گیا اسلام کی روشنی، انہوں نے اس سے فائدہ تو اٹھایا، لیا اس کو، لیکن اس کو قبول نہ کیا۔ ایسوں کے متعلق کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت ان سے چھین لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ نہیں لوٹنے والے۔ ان کی حالت کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں مثال ایسی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اندھیری رات میں بارش، ساتھ میں گرج، بجلی، زبردست کڑک۔ اور منافقین کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یعنی یوں سمجھیے کہ بارش وہ اسلام کی دعوت ہے، اور اس اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ مشکلات ہیں، گرج، بجلی، کڑک۔ منافقین وہ ہیں جو ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جس میں مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو واپس لوٹنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ آج کے اسباق ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کتنے نئے الفاظ ہیں پچھلے اسباق کی نسبت۔ یہاں پر چند نئے الفاظ زیادہ ہیں پہلے سے۔ 3 5 3 3 1، اس سے پہلے ہمارا اوسط ایوریج ہر لائن میں 3 الفاظ تھے یا اس سے کم، لیکن تمام کو اگر ہم ایوریج آؤٹ کریں گے تو 3 ہی بنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق، تلاوت، ترجمہ اور پھر لفظی شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، فیہ ظلمات ورعد وبرق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، واللہ محیط بالکافرین۔ او یا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے پہلی مثال تو تھی جو ہم نے آگ کی مثال جو گزر چکی، یعنی اس شخص کی مثال کی تھی کہ جس نے آگ جلائی۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق ایسی مثال کہ جیسے کہ بارش کا سیبن کا معنی جیسے، سیبن کہتے ہیں بارش یا ایسے بادل جن میں بارش کا پانی بھرا ہوا ہو۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، آج ایک بھائی نے کہا سب دعائیں اکٹھی کر لیں۔ تو جب بارش ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم سیبا نافعا، یعنی ایسی بارش دے جو نفع ہمیں دے، ہمیں ہماری منافع بخشو۔ فیہ ظلمات، یعنی اس میں اندھیرے، ایسی بارش ہے آسمان سے یا ایسے بادل ہیں ان میں بارش ہے جس میں اندھیرے ہیں۔ ورعد، رعد گرج ہے، اور برق بجلی ہے یا لائٹننگ جو بجلی چمکتی ہے۔ رعد قرآن کی 13ویں سورت کا نام بھی ہے۔ یسبح الرعد وبحمدہ، یعنی رعد جو ہے گرج بھی تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، تو رعد بھی نشانی ہے تسبیح کی۔ تو anyway، ایسی بارش، یعنی مثال بیان کی جا رہی ہے منافقوں کی، منافقین کے بارے میں کہ ایسے لوگ ہیں وہ، یعنی ایسے بارش والوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی بارش ایسی ہے جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے، اور ایسے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں، اصابعهم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق
یعنی اس کڑک کی وجہ سے، وہ جو لائٹنگ والی کڑک ہے، وجہ کیا؟ حضر الموت، یعنی ان کو موت کا ڈر ہوتا ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی کڑک نہ سنے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنے، حضر الموت، ڈر موت کا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تو گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے بھی پہلی مثال کی طرح تصور کا بھرپور استعمال کریں، آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں یہ پکچر، کیا پکچر ہے؟ کسی جنگل میں رات کا وقت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے اور زور سے بارش ہو رہی ہے۔ امیجن کریں آنکھیں بند کر کے، اندھیرا ہے اور زور سے بارش ہو رہی ہے۔ صرف بارش ہی نہیں ہے، ساتھ گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے ہی بجلی آ پڑی ہو، ایسے زور کی کڑاکے دار آواز آتی ہے، اور اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں تو ایک دم چندھیا جاتی ہیں اس کی روشنی سے، اور آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ ساختہ، یعنی آپ کی جو انگلیاں وہ کانوں میں جا پڑتی ہیں۔ تو یہ حالت ہے اس وقت کی، ایسی بارش ہے۔ تو اس مثال کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یوں سمجھیے کہ اسلام وہ بارش کی مانند ہے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس تاریکی کے اندر گرج اور چمک ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ منافقین جو ہے آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بچ وہ نہیں سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب مشکل آئے تو ہم آسانی کی طرف دوڑتے ہیں اور حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ گھیرے میں ہے، رکھا ہوا اس نے تمام بالکافرین، یعنی ان کو کافرین کہا گیا، ایسے لوگوں کو۔ آئیے اس آیت کو دوبارہ سے ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس طرح کہ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہمارے آئے اور آئندہ کبھی نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کصیب من السماء، یعنی مثال، پہلی مثال جو ہے، اب یوں امیجن کریں، کہا جا رہا ہے پہلی کیا تھی؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پہلی وہ، او یا پھر مثلہم کمثل، ایسی مثال جیسے کہ بارش یا اصحاب السیب، کہ بارش والے لوگوں کی مثال، دو طرح کے لوگوں کی مثال ہے۔ وہ کیا مثال ہے؟ ایسی بارش آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ الحمدللہ، نیکسٹ پورشن پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یقاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقاد البرق، یقادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، یعنی ابھی ہوا نہیں لیکن قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جیسے ہو چکا، جیسے ہو جائے، قریب ہے کہ یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، یخطف اچک لے، قریب ہے کہ بجلی اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی بصیرت کو، ان کی سمعت کو۔ پہلے کیس میں کیا تھا؟ مثال میں اللہ کیا نے کیا کہ ذہب بنورہم، لے گیا ان کا نور۔ یہاں پر ایک قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب بھی وہ چمکتی ہے،
उन पर अदाअत था, वो इससे पहले हमने कहा था आग वाला, यहाँ पे अदा वो रोशनी, वो जब चमक है, अलबर्क वो जब चमकती है उन पर, तो क्या होता है, मशौफी, वो चलने लगते हैं उसमें। मशौ, मशा यमशी कहते हैं, मशा कहते हैं वो चला, तो मशौ वो सब चले, यानी वो चलने लगते हैं उसमें थोड़ी देर के लिए, जब वो चमकती है तो उसमें चलने लगते हैं। व इज़ा अज़लमा, और जब अंधेरा छा जाता है, अलैहिम उन पर, कामू कामा कामू वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, लज़हबा तो जरूर छीन लेता, बिसमइहिम उनकी समात को, व अबसारिहिम और उनकी बसारत को। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज करने पर कादिर है। आई शरह में देखते हैं, यकादुल बर्क यख्तफु अबसारहुम, तो यहाँ मुराद है आजमाइशें मुनाफिकीन को बहुत सख्त लगती हैं। वो इस्लाम पर सिर्फ उस वक्त तक अमल करते हैं जब तक वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, यानी उसमें आसानी हो, उसमें कुर्बानी ना देनी पड़े, यानी आसानी हो, कुर्बानी हो, ना देनी पड़े, तो ऐसे में वो इस्लाम पर चलते हैं। तो ऐसों के बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह अगर चाहता तो उनकी सलाहियत देखने की, सुनने की खत्म कर देता, क्योंकि उन्होंने हक को जान लेने के बाद ठुकराया है। याद रखें, दोनों केसेस में मुनाफिकीन वो हैं, हक पहुंच गया, उसको जान लिया और फिर उसको कबूल ना किया या ठुकरा दिया। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनको मोहलत देना चाह रहे हैं, यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनकी वसारत और समात छीन लेता, लेकिन अल्लाह ताला उनको मोहलत देना चाह रहे हैं कि अपने शकूक और शुबहात को दूर कर ले, अपनी ख्वाहिशात से किनारा इख्तियार कर ले। अल्लाह ताला उनकी देखने और सुनने की ताकतों को बाकी रखता है, यानी उनसे वो छीन नहीं लेता उनकी बसीरत, लेकिन अगर चाहता तो वो भी कर सकता था, तो ये मोहलत दी है। तो आइए इस आयत को भी दोबारा समझते हैं आसानी के साथ। यकादुल बर्क़ यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फी, जब भी चमकती है वो बर्क बिजली उन पर, उसमें चलने लगते हैं थोड़ी देर, सेकंड्स के लिए। व इज़ा अज़लमा, जब अंधेरा पड़ता है, जब मुश्किल वापस आती है, अलैहिम कामू तो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिजली थोड़ी देर की चमकती है, रास्ता दिखाती है, वो उसके बाद वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, लज़हबा, ये लाम ज़बर किस लिए है, ताकीद के लिए, तो जरूर बजरूर क्या कर लेता, छीन लेता, बिसम, देखिए ज़हबा के साथ फिर बी आया है, ज़हबा बि नूरिहिम, ज़हबा बि समइहिम, यानी उनकी समात को छीन लेता और उनकी बसारत को भी, वह सारी उनकी बसारत को भी छीन लेता अगर अल्लाह चाहता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज करने पर कादिर है। तो हमें पता चला कि दो तरह के मुनाफिकीन हैं। एक को आग की मिसाल से बताया गया, ऐसे लोग जो पक्के मुनाफिक हैं, यानी जिन्होंने दिल से कबूल नहीं किया, और ऐसे लोगों के मुतालिक कहा गया सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये पलटने वाले नहीं, ये पक्के मुनाफिक हैं, यानी उनके दिल जो हैं वो पक्के स्याह हो चुके हैं। जबकि दूसरे किस्म के मुनाफिकीन की मिसाल दी उस बारिश की तरह कि उस बारिश में मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात में मुनाफिकीन क्या करते हैं कि मुश्किल के वक्त वो इस्लाम से दूर हो जाते हैं। और इसकी वाज़ह मिसाल जो कि उस टाइम पर भी आई और सोचने पर हमें मजबूर करती है कि अगर तमाम काम मुसलमानों की तरह कर रहे हैं, लेकिन जब बुलाया गया जिहाद पर तो वो पीछे रह गए या उन्होंने सुस्ती दिखाई,
تو ایسوں کو بھی ان منافقین میں شامل کیا گیا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لیتے لیکن پیچھے رہ گئے. لیکن ان کے لیے چانس ہے کہ واپس آ جائیں حق پر. تو ہم بھی ایسے کتنے کام کرتے ہیں زندگی میں کہ آسانی کے وقت تو ساتھ ہیں دین کی، مشکل آتی ہے تو ہم دور ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت. تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں کہ ہم سنبھل جائیں اور حق پر لوٹ جائیں. نہیں تو ایسا نہ ہو کہ پہلے والی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں جن کا جو پھر جب وہ لوٹتے ہی نہیں ہیں ان کی بصیرت چھن جاتی ہے. then they cannot return to the truth. ترجمہ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسی بارش کی مثال دی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے. دونوں کو لوگوں کو تصور کریں، ایسے بارش والے لوگ، یعنی جیسی ایسی بارش ان پر پڑ رہی ہو جس میں اندھیرے ہو، گرج ہو، چمک ہو، اور یہ لوگ ڈالیں انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکے ان پر. جب بھی چمکتی ہے ان پر تو کیا کرتے ہیں، وہ اس میں چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اللہ اگر چاہتا تو ضرور بر ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصیرت کو چھین لیتا ہے، لیکن اس نے کیا نہیں ایسے، ان کو مہلت دی. بے شک اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. آئیے اس بات کو دیکھنے پھر سے. مثال ہے گرج کی، بجلی کی، کڑک کی. یہ مشکلات ہیں بارش کے ساتھ. منافقین کیا چاہتے ہیں؟ ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا جس میں مشکلات ہوں. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ آسان باتوں پر عمل کریں. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ واپس لوٹ جائیں. تو ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اے اللہ، چاہے جتنے بھی چیلنجز آئیں، جتنی بھی مشکلات آئیں، میں ہر حال میں اسلام پر استقامت سے پابند رہوں. اور کیا پلان بناؤں کہ جب بھی مجھ پر اے اللہ آزمائشیں آئیں تو میں صبر سے کام لوں. آئیے دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں اسماء اور افعال. سما کی جمع سماوات، اور ظلمتن کی جمع ظلمات پہلے بھی آیا تھا، اور ظلمتن کی جمع بھی ظلمات. اسبع یہ بھی ہوگا جہاں تک مجھے یاد ہے. اس چیک کیجئے گا، اسبعن یہ بھی انگلی کو کہتے ہیں. عبد الرحمان صاحب چیک کریے گا. اور اسبعن ہو سکتا ہے یہ بھی کہتے ہوں، یا آئی ہوپ مس پرنٹ نہیں ہے. اسبعن اصابع انگلیاں، اسبعن بھی لکھا ہے اور اسبعن تو ہوتا ہے فور شور. اس کو چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے. جی ٹھیک. نیکسٹ اذن کان جمع آذان. صاعقۃ وہ کڑک والی جو لائٹنگ والی جو بجلی ہے وہ صاعقہ ہے، صواعق. بصر دیکھنا، آنکھیں، ابصار. شیء اشیاء. صحت مند افعال جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. تو QC1 ہے. حضرہ بھی ہوتا ہے اور حضیرہ، دونوں سمیہ سے بھی آتا ہے اور فتح سے بھی آتا ہے. تو حضرہ یا حضیرہ، یحذرو نہیں، آئی تھنک حضیرہ ہی آتا ہے، سمیہ ہی سے آتا ہے. اور حضر یہاں پہ اس کا ہے مصدر ہے. سو حضرہ یحذرو، احذر حاضر معذور، حذرن. حضرہ وہ ڈرا، یعنی ڈرنے کے معنی میں. حضر الموت موت سے ڈرا. خاطفہ یختف اس نے اچک لیا. اختف خاطف مخطوف خطفن. ذهب یذهب اذهب ذاہب ڈیش ذهاب. کمزور حروف والے افعال
माता वो मरा, माता यमूतु मुत, मैयत डैश मौत। देखें इस पैटर्न पर भी इसम फाइल आपके आते हैं और आएंगे, पहले भी आए थे तो याद रख लीजिए। माता वो मरा, यमूतु मुत, मैयत जो चीज मर गई मैयत डैश मौत। मशा वो चला, मशा यमशी, इमशी तू चल, माशिन चलने वाले को, डैश मशी मशयुन। तो यहां पर क्या था, मशा मशाऊ, मशा वो चला, मशाऊ वो सब चले। तो कुल्लमा अबा अलहुम मशाऊ वो सब चले, फी ही उसमें। और इस तरह के हमने पढ़े और भी हैं, दआ हदा खला, इससे मिलते जुलते हैं। दआ दाऊ, हदा हदाऊ, खला खलाऊ, मशा मशाऊ। कामा यकूमु कुम, काइम डैश क़ियाम। सो कामा यकूमु वो खड़ा हुआ, इधर थे कामा कामू वो सब खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी यासिर भाई आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, बस वो असाबिया उनका मैंने देखा था डिक्शनरी। हाँ देखिए क्या निकला है उसमें, सर इस बाउन, इस बाउन तो हमने याद किया था, ये लगता है मुझे मिस्टेक है, बट इसको अब्दुर्रहमान साहब चेक कर लेंगे। इस बाउन एक उंगली को कहते हैं इसबा, उसमें भी शायद कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। सिस्टर फरिया अगर है तो चेक करके बता दें। जी सर, अभी तो यही पता चला कि इस्बाउन है, तो मैं उसबून को देख रही हूँ अभी, लेकिन हमने QC2 में शुरू से उसबाउन ही देखा था इस बुक में। आपने उसमें नहीं इसबाउन लेकिन याद है? दूसरी जगहों पे इस्बाउन लिखा हुआ है, तो मैं दोनों हो सकते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल, जी दो दोनों भी हो सकते हैं जी। दोनों हो सकते हैं। और से पहले जो सलाद का वर्ड आया था ना, जो किसी ने बात की थी उसकी इमला के बारे में ना, तो वो वाव के साथ उसकी इमला कुरान में है, अदरवाइज उसको किसी भी तरह लिख सकते हैं, लेकिन कुरान में वाव के ऊपर खड़ा अलिफ आता है उसमें। जहाँ कुरान में आपको जब भी नजर आएगा उसकी इमला जो है वो ऐसे ही है, करेक्ट जी। मैंने एक ग्रुप में शेयर किया एक बुक में से। ये एक्चुअली पत्नी हमने यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये लफ्ज तो हमने वैसे यूज किया था ना अरबिक में, इसलिए उसको ऐसे लिखा हुआ है। जी वो बोलचाल में इस्तेमाल हुआ है ना, इसलिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुरान के टेक्स्ट में आएगा तो फिर इस तरह लिखा जाएगा, वापस इस तरह लिखा जाएगा, बिल्कुल ट्रू, करेक्ट। तो इसके साथ हम हमारा लेसन ग्रामर सॉरी कुरान का कंक्लूड होता है और हमारा आखिरी लेसन हम शुरू करते हैं। इसके दरमियान कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील, या कमेंट्स हैं तो प्लीज फील फ्री टू शेयर, वी हैव अ कपल ऑफ मिनट्स। आजान हिम का मतलब पूछ रही थी कोई सिस्टर, तो बताया था चैट में कि आजान जो है ये उजुन की जमा है और कान को कहते हैं, कानों को, बिल्कुल। और वो अजान वो अलग है, अजान जो है ना वो अजान जो ऐलान, वो जो हम अजान सुनते हैं मिलता जुलता है, वो आजान नहीं। जी उमर लईक साहब आपका सवाल। मेरा क्वेश्चन अबाउट द होमवर्क्स है सर कि होमवर्क्स अभी भी कब तक खुले रहेंगे, कोई ऐसी डेडलाइन है? क्योंकि थोड़ा सा मैं पीछे रह गया, तो कुछ हम डेडलाइन है जिसके तहत मैं अपने होमवर्क सारे पूरे करूंगा, या हम उसको ओपन रखेंगे? शुक्रिया। क्या पॉलिसी क्या है सिस्टर फरिया इस वक्त? सर वैसे तो एज अ स्पेशल केस ओपन कर देंगे, कोई वजह हो जाए किसी के साथ, अदरवाइज उसी वीक के अंदर ही होता है, प्रेफरेबली फ्राइडे तक सबमिट हो जाने चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ है तो फिर ओपन कर देते हैं, इनके लिए करेंगे। नंबर्स बता दें ये होमवर्क्स के हमें कि कितने होमवर्क्स इनके ये लैग बिहाइंड हो गए, तो उतने फिर उनके लिए हम भेज देंगे प्राइवेटली। बिल्कुल कर दें। थैंक यू फ्रिया, मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा अपने रिवीजन की लेसन। शुक्रिया आपका। ब्रदर हैदर मीर भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, ये जो लफ्ज है सलात का, तो ये दो लफ्ज नहीं है, एक सलावात है और एक सलात है, इस तरह भी पढ़ते हैं, और एक का मतलब था वो। अच्छा, वो जमा है। देखिए ये तो एक ही लफ्ज है सलात। ऐसे भी जब ऐसे लिखते हैं ना तो वाव पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखने में आएगा।
सलात, वो जब जमा करते हैं तो फिर ये सलावात ऐसे फिर जमा फिर आ जाता है ये सलावात। जैसे ये तशहुद में पढ़ा था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये जमा पड़ी थी उसकी ना, QC1 में इन्होंने पढ़ी थी। हाँ जमा आई थी उस वक्त, करेक्ट। और जब हम इसको यूज करते हैं कि जब हम सलात भेजते हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उसको दुरूद के मानों में लिया जाता है, तो ये वो अलहदा होगा मीनिंग, ये एक ही मीनिंग है, यानी कि एक हम नमाज के माने में भी लेते हैं ना। एक्चुअली कई तरह से दुआ के माने में भी आता है ना, तो यू कैन यूज इट इन डिफरेंट वेज। तो ये भी हमने QC1 में पढ़ा था कि जब उसके साथ अला की प्रपोजिशन आएगी तो उसका मतलब होगा कि दरूद भेजा, दरूद भेजने की बात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहते हैं ना, तो अला के साथ जब भी सल्ले आएगा तो इसका मतलब है कि रहमत भेजिए, दरूद भेजिए। और ये आपकी QC1 की बुक में ही है, लेसन नंबर 8 में, कि अगर इसी के साथ हम ला की प्रपोजिशन यूज करते हैं ना, ली की, तो उसका मतलब होता है नमाज पढ़ें, जैसे सल्ली लिरब्बिका वनहर, ये कहती हैं। ये आपके लेसन नंबर 8B में है, QC1 को थोड़ा रिविजिट भी कर लिया करें, तो उसमें काफी चीजें पीछे से आके रूल्स आगे अप्लाई हो रहे होते हैं। तो सल्ले के साथ कभी ली लगेगा तो उसका मतलब होगा नमाज पढ़ना है, जब सल्ले के साथ अला लगेगा तो उसका मतलब दरूद भेजना। जज़ाकल्लाह खैर। वही ब्रदर फहीम। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अल्लाह ताला ने मौका दिया है इस वक्त, तो हम चाह रहे हैं कि कुरान मजीद जो पढ़ रहे हैं हम, जो उसमें साथ साथ हिफ्ज़ भी होता जाए, तो इसमें आप कोई टिप देंगे कि किस तरह आसानी से इसको हिफ्ज़ किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। QC2 में अक्सर लोग जो है ना ये साथ साथ हिफ्ज़ शुरू कर देते हैं, और आप देखेंगे अगर आप मानों के साथ ट्राई करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आप लोग मेरा ख्याल जिन्होंने हिफ्ज़ किया या कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि कितना आसानी से हो रहा है। मुझे देखें 4 आपके पास अब वो इशारे भी तो हैं, वो 4 इशारे भी आपकी हेल्प करेंगे हिफ्ज़ में। तो किसी ने किया है कि एनीबॉडी कैन शेयर? जी सर, मैंने की हुई है सूरह बकरा हिफ्ज़, और उसी कोर्स के दौरान ही की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत आसानी से हो गया था। हाँ जी, वीक का जो भी लेसन होता था, तो एक तो लेसन की चूँकि सारी प्रैक्टिस होती थी ट्रांसलेशन के साथ, शरह भी उसकी समझ में आई होती थी, तो इशारात उस वक्त हमारे वक्त में तो इतने इशारात के साथ हमने नहीं किया था, लेकिन हिफ्ज़ बहुत आसानी से हो गया था। इसकी जो मीनिंग है वो सब कुछ है सूरत अल-बकरा की, खासतौर पे ये बहुत उर्दू के करीब है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। बस ये है कि इसको बहुत दोहराना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, यानी पीछे का जो लेसन है उसको साथ रखना पड़ता है। हिफ्ज़ का यही तरीका कार होता है, असूल इसका यही होता है कि पीछे से जो पढ़ा हुआ होता है ना उसको कनेक्ट करना होता है सारा साथ साथ। उसमें मेहनत चाहिए होती है थोड़ी सी, और जितनी भी आप कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरह बकरा जो है वो कोर्स के साथ ही हिफ्ज़ हो गई थी। माशाल्लाह। एक और टिप भी है कि आप नमाजों में रिवाइज कर लें जो आपने सारे दिन में पढ़ा है। जी सर, ये तो बहुत जरूरी है। उसमें तो मुझे यही बताया गया था, जिन्होंने भी, जिनसे भी मैंने पूछा था, ये कहा था कि आप रोज का जो सबक है वो नमाज में मतलब पढ़ें, हर रकात में उसको चेंज कर करके पढ़ें और पीछे से कनेक्ट वगैरह करें सब। तो जो चीज नमाज में नहीं पढ़ी जाती थी ना, या नहीं पढ़ी होती थी, वो पुख्ता नहीं होता था वो वाला हिस्सा, तो फिर उसको नमाज में ही पढ़ के मतलब उसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता था उसका ना जो है मेमोरी। तो इसके लिए ये बहुत बताई जाती है बात नमाज में पढ़ने की। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा ख्याल है फरिया की बात सुनकर बहुत लोगों में ये नहीं आई एक तरह से ख्वाहिश हम भी हिफ्ज़ कर लें सूरत अल-बकरा। तो बिल्कुल सर, लेट्स डू इट, कोशिश करें। सर इस वक्त मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये मैं कर भी सकती हूँ ना, तो आप ही ने क्लास में कोर्स के स्टार्ट में बात की कि सूरत अल-बकरा जो है साथ साथ हिफ्ज़ हो जाएगी, कुछ लोगों ने की थी और इस तरह से। तो मैंने घर आके पहले दिन जब उसको पढ़ा और मुझे लगा कि ये तो आसान है, आज का लेसन तो हो गया, और इस तरह से फिर हर लेसन इस तरह साथ साथ होता गया, और फिर पीछे से उसको रिवाइज करना सब है। एंड में जाके जरा मुश्किल हो गया था काफी, मतलब मैं थोड़ा सा मैं समझती हूँ इतनी एंड का हिस्सा
نہیں ہو سکا تھا, بہت اسٹرانگ نہیں ہو سکا تھا, یعنی بھولتا تھا بہت, کیونکہ میں نے پراپرلی کسی کو سنائی نہیں تھی نا. میں نے کوشش کی تھی الفلا میں کسی کو سناؤں گی, سسٹر کو, رابعہ کو, لیکن میں سنا نہیں سکی تھی. تو جب تک سنایا بھی نہ ہو پورا تو اس میں بھی تھوڑی سی کمی تو ہوتی ہے. ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ جب میں اس کو اتنا نہیں پڑھتی تو پھر بھولتے ہیں. سیکنڈ پارے میں کچھ مقامات ایسے ہیں جو ذرا بہت لمبی آیات ہیں, مشکل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ڈویبل تھا. تو وہ سر نے اگر اس طرح سے موٹیویٹ کیا تو وہ بس بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں نے اس کو ایز اے چیلنج خود سے لے لیا. حالانکہ کوئی کورس کا حصہ نہیں تھا, سنانی نہیں تھی مجھے کسی کو, لیکن اس طرح سے کوئی ٹارگیٹ مل جائے تو پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ خود کو ٹارگیٹ دے سکتے ہیں, یا ابھی آپ نے بات سنی ہے تو اس سے آپ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں, تو خود سے کچھ اپنے ساتھ آپ ایک وعدہ کر سکتے ہیں کہ میں کروں گا یہ اس طرح سے, تو انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. ملک مجید صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ایک آیت ہے قرآن کی, آج کے سبق سے تو اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سورۃ بلد کی جو پہلی آیت ہے, لا اقسم بہذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو یہ آیت شروع ہوتی ہے لا سے, نہیں, لیکن یہاں پہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ ذرا یہ سمجھا دیں. یہ آپ کو بعد میں ایک سمجھا دیں گے. اس کے پیچھے یہ ایزیوم کرتے ہیں کچھ چلا ہوا آ رہا ہے اور نہیں میں قسم کھاتا. تو آج اس کو سیپریٹلی جو ہے نا ہم ڈیل کریں گے. اگر آپ کو یو وانٹ انڈیویجولی تو میں عبدالرحمان صاحب کو کہوں گا انڈیویجولی ان کو بتا دیں, یا آپ کسی شرح میں دیکھ لیں. جی سر, یہاں پہ لا جو ہے نا وہ ویسے تاکید کے لیے آیا ہوا ہے, مطلب یہ نفی کا لا نہیں ہے, ویسے یہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے. یہ ایک اسلوب ہے 30ویں سپارے میں, اور بھی کچھ جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ تھوڑا ایڈوانس لیول میں آ جاتی ہیں چیزیں اس میں, تو یہ کچھ رولز ہیں آگے جا کے ہم شرح میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ذرا ایکسپلینیشن ملے گی, کیونکہ کئی دفعہ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں اس سے پہلے کہی جا چکی ہیں, یہ ان میں سے ہے. ٹھیک ہے نا, سو اف یو وانٹ آپ کو سیپریٹلی بتا دیں. جی نیکسٹ شہزاد بھائی کا کوشچن. جی السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے, میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ جو اذان ہے یہ اس لیے تو نہیں ہے سر, یہ اذان کی چونکہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے اذان دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ وہی اذان ہے. یہ تھوڑی سی کنفیوژن. دیکھیں جو ہم اذان جس کو کہتے ہیں وہ سلائٹلی ڈفرنٹ ہے, وہ اذان ہے. یہ کان و تلق اسی کے ساتھ ہی ہے. اذان جو ہے اس کی آواز کانوں میں آتی ہے, لیکن وہ اذان جو ہے یہ اذان ہے, رائٹ. اس کے اوپر وہ نہیں ہے آذان, اس میں تو مد ہے نا اوپر, آذان بڑا مختلف ہے. جی تھینک یو. یہ سب ایسے یہ ایک ہی فعل سے ڈرائیو ہوئے ہیں, آگے جا کے یہ فعل پڑھا جائے گا. تو اسی سے اذن بھی اسم ذات ہے اور آذان بھی اسم ذات, یعنی ایک چیز کا نام ہے نا. تو یہ ویسے اس کے پیچھے جو فعل ہے جس سے مطلب یہ بنتے ہیں اسما, تو یہ فعل اس کے پیچھے ایک ہی ہوتا ہے نا, آزینا کا فعل ہوتا ہے. تھینک یو. جی اختر بھائی آپ کو کوشچن. جی السلام علیکم سر. دوبارہ سے میں سر وہ حفظ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ میں نے ساتھ پچھلے لیسن جو ہے وہ جتنے بھی پڑھے ہیں وہ سارے حفظ کر لیے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح شام جو قرآن پاک کی ریگولر تلاوت کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کو بھی ریپیٹ کرتے رہیں گے. اور جیسے میڈم فریہ نے کہا کہ آپ نماز کے دوران جو ہے پریکٹس کریں, تو اس طرح فالو کیا اور آپ کی موٹیویشن سے الحمدللہ ابھی تک حفظ ہو رہا ہے. تو دعا کیجیے گا اللہ پاک آگے استقامت دے دے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ, جزاک اللہ خیر, ویری گڈ اٹیمپٹ, کیپ اٹ اپ برادر. اور کس کا کوشچن ہے؟ عبد الکریم صاحب کا. برادر عبد الکریم اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے پہلے. اچھا یاسر بھائی آپ کا کوشچن. جی سر. سر کوشچن تو نہیں تھا, بس وہی حفظ کے بارے سے کہنا تھا کہ سسٹر فریہ نے بہت اچھا گائڈ کیا. اس میں یہ تھا کہ اگر ہم 15 لائنوں والے جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں آلریڈی, تو اسی طرح کبھی کوئی قرآن پاک لے لیا جائے, اسی کو ہی مسلسل پڑھا جائے, چینج نہ کیا جائے. اور رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا جائے, کیونکہ اس سے میمورائز اچھا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کسی اچھے قاری کے جس کو آپ زیادہ سنتے ہیں اس کی بار بار سنی جائے تو یاد کرنا بہت آسانی ہو سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. سننے سے بھی بڑی جلدی حفظ ہوتا ہے, بار بار سنا جائے تو.
اور کچھ ایسی ایپس بھی ملتی ہیں جن میں آپ اس پہ ریپیٹیشن لگا دیتے ہیں تو وہی آیت بار بار تلاوت ہوتی رہتی ہے, تو اس سے بھی آپ جو ہے نا سیکھ سکتے ہیں. اور that's جی also a very useful. سر قرآن 360 پہ بھی ہے یہ والا ریپیٹیشن والا نا, آسان ہے کافی وہاں سے. جی کافی ایزی ہے, 10 ٹائمس لگا لیں 20 ٹائمس لگا لیں, وہ بھی ہے. اس طرح کی اور بہت فیسلٹیز. اب تو حفظ کے لیے بہت کچھ انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, حفظ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹپس بھی ہیں اور بہت گائیڈ لائنس ہیں. بلکہ ایک ایپ ایسی بھی ہے جہاں پر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی غلطی بھی نکال لیتے ہیں. جی بالکل, وہ سنانا ہوتا ہے. جی بالکل, وہ آپ کی اس کی غلطی تجوید کی مسٹیک وغیرہ بتا دیتے ہیں. تو اور کوشچن اگر نہیں ہے, سسٹر نصرت یاسمین. سسٹر نصرت اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے پہلے. جی سسٹر. سر یہ جو ابھی جس ایپ کی آپ نے ذکر کیا ہے جو غلطیاں بھی نکال دیتے ہیں آپ کی تلاوت کی, اس کا اگر لنک مل جائے. چلے سسٹر فریہ آپ ڈھونڈ کے بتائیں گی پھر ان کو. میرے پاس ویسے وہ ہے, وہ یاد آ گیا, میں بھی دیکھوں گا اور آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دیں گے اسی گروپ کے اوپر انشاءاللہ. تھینک یو, جزاک اللہ. یو ویلکم, یو ویلکم. تو آج کا لیسن گرامر کا ہم فیل پڑھیں گے ظن. اس میں کیا خاص بات ہے؟ ظن میں آخر میں ڈبل لیٹر ہے, سیم. ظن کا معنی اس نے گمان کیا, یا اس نے یقین کے معنی میں بھی آتا ہے, گمان کے معنی میں بھی, یقین کے معنی میں بھی. تو ہم اس کو گمان کے معنی میں لیں گے ظن. لیکن نون پلس نون ڈبل والے. اور ایک اور ایسا فعل ہے ضل, واو کے ساتھ لام و لام, ضل, وہ گمراہ ہوا. تو یہ دو ایگزامپلز ہیں ایسے افعال کے. ہم نے کہا تھا کہ اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں, اور اب تک جو ہم نے دیکھے وہ مختلف حروف تھے. پھر ہم نے دیکھے چند ایسے تھے جن میں کمزور حرف آ جاتا تھا. اب ہم ایسے دیکھ رہے ہیں جن کے لاسٹ 2 جو ہیں وہ ڈبل ہیں. ظن, ضل, رد, ایسے اور بھی آئیں گے انشاءاللہ. ظن کا معنی اس نے گمان کیا, اور اس نے گمان کیا. تو آئیے اس کا جو ماضی کا سیغے ہیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں کیسے پڑھیں گے. ظن اس نے گمان کیا, ظنوا ان سب نے گمان کیا. اب جب آپ آتے ہیں مخاطب کی طرف تو اصل میں تو ہونا یہی تھا کہ ظنتا, یعنی نون کے اوپر شد تھا, لیکن یہ کھل جاتا ہے, یاد رکھیں ظننتا ہو جائے گا. تو یہ ٹپیکل اگزامپل ہے, جب بھی ایسے شد والے آپ کو ملیں گے ظن, ظنوا, ظننتا تو نے گمان کیا, اور ظننتو میں نے گمان کیا, ظننتم تم سب نے گمان کیا, ظننا ہم سب نے گمان کیا. پھر سے ظن, ظنوا, ظننت, ظننتو, ظننتم, ظننا. حل ظن کیا اس نے گمان کیا؟ نعم. ظن اس نے گمان کیا. حل ظنوا کیا ان سب نے گمان کیا؟ نعم. ظنوا ان سب نے گمان کیا. حل ظننت کیا تو نے گمان کیا؟ نعم. ظننت میں نے گمان کیا. حل ظننتم کیا تم سب نے گمان کیا؟ نعم. ظننا ہم سب نے گمان کیا. اب کس چیز کا گمان کیا؟ بھلائی کا کرنا چاہیے, یعنی گمان کسی سے کریں گے تو ہمیں بھلائی. حل ظن خیرا کیا اس نے بھلائی کا گمان کیا؟ نعم. ظن خیرا. حل ظنوا خیرا کیا ان سب نے گمان کیا بھلائی کا؟ نعم. ظنوا خیرا ان سب نے گمان کیا خیر کا. حل ظننت خیرا کیا تو نے گمان کیا خیر کا؟ نعم. ظننت خیرا جی ہاں میں نے گمان کیا خیر کا. حل ظننتم خیرا کیا تم سب نے گمان کیا بھلائی کا؟ نعم. ظننا خیرا جی ہاں ہم سب نے گمان کیا بھلائی کا. یعنی کسی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی اس کو پائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اب ظن تو ہو گیا, اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کس ٹیبل میں آئے گا تو نہیں پتہ چلے گا.
अगर तो फतह के टेबल में आए तो फिर तो जन्ना या जन्नु बनेगा, अगर नसरा का टेबल है तो जन्ना या जुन्नु बनेगा, और अगर दरबा का टेबल हो तो जन्ना या जिन्नु। तो कौन सा सबसे आसान है और खूबसूरत है पढ़ना? अरबों ने उसको सिलेक्ट कर लिया और वो है या जुन्नु। तो जन्ना या जुन्नु, तो नसरा का पैटर्न हो गया। आइए अब हम इसके मुजारे की तरफ चलता है। या जुन्नु उसने गुमान किया, या जुन्नूना उन सब ने गुमान किया, तजुन्नु तूने गुमान किया, अजुन्नु मैंने गुमान किया, या मैं गुमान करता हूं, किया नहीं सॉरी करता हूं। यजुन्नु वो गुमान करता है या करेगा, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं या करेंगे, तजुन्नु तू गुमान करता है या करेगा, अजुन्नु मैं गुमान करता हूं या करूंगा, तजुन्नूना तुम सब गुमान करते हो या करोगे, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं या करेंगे। तो जन्ना माजी की चाबी, या जुन्नु, यजुन्नु याद रखें, यजुन्नु यजुन्नूना तजुन्नु अजुन्नु तजुन्नूना नजुन्नु। हल यजुन्नु क्या वो गुमान करता है या करेगा, नाअम यजुन्नु जी हाँ वो गुमान करेगा। हल यजुन्नूना, हल यजुन्नूना क्या वो सब गुमान करते हैं, नाअम यजुन्नूना। हल तजुन्नु क्या तू गुमान करता है, नाम अजुन्नु जी हाँ मैं गुमान करता हूँ। हल तजुन्नूना क्या तुम सब गुमान करते हो, नाम नजुन्नु जी हाँ आप सब गुमान करते हैं। किस चीज का गुमान करते हैं, जन्ना यजुन्नु। अब आ गया इंटरेस्टिंग, कैसे बनेगा इसका अमर। तो याद है हमें तरीका, एक तो यहां से हम या गिरा देंगे। अब नून शब्द में क्या है, नून को दोनों को अलग करके अगर उसमें से नून के ऊपर हम एक गिरा दें तो पीछे क्या बचेगा। अब आप शब्द के साथ पढ़ नहीं सकते इसको, तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या लगाएंगे। सबसे आसान तरीका पढ़ने का है दुन्ना, जबर लग जाएगी। तो अरबी में डबल साकिन हो नहीं सकता, तो इसलिए इसके ऊपर हम जबर लगा देंगे, तो जुन्ना बन जाएगा अमर, जुन्ना। तो ये हमने ऐसा पहले नहीं पढ़ा, राइट। जुन्ना क्या मतलब, गुमान कर, गुमान कर। और जमा तो आसान है, जुन्नु तुम सब गुमान करो, ला तजुन्ना तुम मत गुमान कर, ला तजुन्नु तुम सब गुमान मत करो। इसको याद रखिए, जुन्ना जबर से है और ला तजुन्ना इसके आखिर में भी जबर है, लेकिन जब जमा में आएगा तो पेश जुन्ना जुन्नु, ला तजुन्ना ला तजुन्नु तुम गुमान तुम सब गुमान मत करो। तो हर एक से अच्छा गुमान रखिए, जुन्ना गुमान कर, अजुन्नु मैं गुमान करता हूँ, अच्छा ही गुमान करता हूँ, जुन्नु तुम सब गुमान करो, नजुन्नु हम गुमान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गए तीन आखिरी, ज़ानुन गुमान करने वाला, मज़नूनुन जिसका गुमान किया जाए, ज़न्नुन गुमान। ज़न उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि अच्छा ज़न रखो, उसका अच्छा गुमान रखो, दान मज़नून ज़न्नुन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए वज़न्ना हिया ज़न्नत, वयज़ुन्नु हिया तज़ुन्नु, ज़न्ना ज़न्नत, यज़ुन्नु तज़ुन्नु। तो मोनस वाला क्या है, माजी में ज़न्नत और तज़ुन्नु, वो गुमान करती है या करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए पूरा टेबल करते हैं, ज़न्ना ज़न्नु ज़नंता ज़नंतु ज़नंतुम ज़नन्ना, यज़ुन्नु यज़ुन्नूना तज़ुन्नु अज़ुन्नु तज़ुन्नूना नज़ुन्नु, ज़ुन्ना ज़ुन्नु ला तज़ुन्ना ला तज़ुन्नु, ज़ान मज़नून ज़न्नुन। तो ऐसे और भी टेबल आ जाएंगे तो आसान होगा इंशाल्लाह। 6 चाबियां, ज़न्ना चाबी है पूरे माजी की, यज़ुन्नु मुजारे की, ज़ुन्ना अमर, दान मज़नून ज़न्नुन। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अरबी बनाते हैं। उन सब ने गुमान किया, तो आइए बताएं उन सब ने गुमान किया कैसे होगा। उस एक पहली बात तो है, क्या ये माजी है या मुजारे है, कौन हेल्प करेगा मेरी। उसने गुमान किया, माजी है।
बाजी है। माजी एक होता तो क्या कहते हैं, जन्ना, जन्ना और अगर सबने किया तो जन्नु जिस तरह कमा जिस तरह से तुम सबने गुमान किया, उसने भी वैसे ही किया, तो जन्नु कमा। अब तुम सबने गुमान किया, तो एक शख्स ने गुमान किया, कैसे था, जन्ता जन्ना जननता, और तुम सबने किया गुमान, जननतुम। तो फिर क्या बना, तो उन सब कमा जननतुम। आइए उर्दू में तर्जमा करते हैं। इन्न बाद ज़न्नी इस्मुन, इन्न बेशक, बाद ज़न कुछ गुमान ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, इस्मुन गुनाह, यानी बड़े हमें केयरफुल होना चाहिए, ऐसा ना गुमान कर बैठे कि वो गुनाह में तब्दील हो जाए। किसी के मुतालिक कभी भी बुरा गुमान ही रखना चाहिए। और आज तो हमने खास चीज पढ़ी है मुनाफिकीन के मुतालिक, कभी भी किसी को मुनाफिक ना कहें, क्योंकि आपके पास जजमेंट का इख्तियार ही नहीं है, ना ही आप दिलों का हाल जानते हैं। अपनी अपनी फिक्र हमें रखनी है, तो गुमान अच्छा ही रखें हर एक से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि ये भी ना कहें कि उसने झूठ बोला होगा, उससे ये गुमान रखें गलती हो गई उससे। हल तज़ुन्नून बिल्लाहि खैरा, क्या तर्जुमा है इसका, हल तज़ुन्नून बिल्लाहि खैरा, क्या तुम सब गुमान रखते हो अल्लाह से खैर का, भलाई का। तो जवाब दें जी हाँ, नाम। तो तज़ुन्नून से क्या बनेगा, नज़ुन्नु बिल्लाहि खैरन, खैरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लाहि खैरा। इसके साथ ही एक टेबल पर आता है जन्ना की तरह रद्दा भी है। जी नवीद भाई का क्वेश्चन। नवीद भाई आपने रेस किया है। जी नवीद भाई। सर इसमें ये पूछना था, इन्ना बादा हमने ये बादा का मतलब कुछ किया, तो इसको बाज भी कर सकते हैं उर्दू में, जिस तरह बेशक ये उर्दू वाला ही है, गुमान गुनाह है, ये उर्दू वाला ही है। बाज उर्दू में भी कहते हैं ना, सम ऑफ देम। जी जी सर, तो ये वही है, सेम थिंग। ठीक है, थैंक यू, यू आर वेलकम। जी ब्रदर फहीम। ये जरा प्लीज ये उर्दू से जो अरबी में तर्जुमा किया है वो जरा रिपीट कर देगा। उन सब ने गुमान किया इस तरह से, तुम सब ने गुमान। हाँ जी, उन सब ने गुमान किया, जन्नू कमा जैसे, तुम सब ने गुमान किया, जननतुम, जन्नू कमा जननतुम, जननता जननतु जननतुम जनन्ना। रद्दा उसने जी सिस्टर नुसरत। सिस्टर नुसरत अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। जी जी, इसका उर्दू में जो तर्जुमा है वो भी एक बार रिपीट हो जाए तो बेहतर है। इन्ना बादा बादल जन्ना अंतुम इस्मुन कहते हैं गुनाह को। अच्छा, तो बेशक, इन्ना का मतलब है फॉर श्योर, बेशक कुछ धन ऐसे होते हैं जो गुनाह बन जाते हैं। यानी हम गुमान करते हैं ना किसी चीज के मुतालिक, किसी का, ठीक है, ऐसा गुमान यानी हमें पता भी ना हो और वो गुनाह में शामिल हो जाए। किसी के बारे में ये गुमान करना कि वो कोई ऐसा हराम काम कर रहा है और वो ऐसा ना करता हो, उसके बदले में आपका कोई और रिएक्शन हो जाए या कोई और बात, तो ये गुनाह बन सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, किसी के बारे में गुमान के अच्छा ही गुमान रखें। तो रद्दा उसने लौटाया या उसने वापस किया, तो अब रद्दा और जन्ना एक जैसा है। तो अगर जन्ना जन्नू जननता जननतु याद हो गया तो रद्दा भी याद होना चाहिए। रद्दा रद्दू रदत्ता रदत्तु रदत्तुम रदन्ना। अब अगर जन्ना से या जुन्नू था तो रद्दा से क्या बनेगा, एनीबॉडी? रद्दू नहीं, जन्ना या जुन्नू, रद्दा या रद्दू,
यरुद्दु यरुद्दु, जिस तरह ज़न्ना यरुद्दु रद्दा यरुद्दु, यरुद्दु यरुद्दूना, तरुद्दू तरुद्दूना, तो यज़ुन्नूना था, तरुद्दूना, और नरद्दू नज़ुन्नु। इसका ये क्या बनेगा अमर, अगर उसका ज़न्ना जुनू से क्या बना था, जिसको याद है, ज़ुन्ना, तो रद्दा से क्या बनेगा, रुद्दू, ला तरद्दा, ला तरद्दू, और राद्दुन, मरदूदुन, देखिए मजनूनुन, मरदूदुन, रद्दुन। ब्रदर फहीम का हाथ खड़ा हुआ है, मे बी आई मिस्ड हिम, पुराना तो नहीं है फहीम भाई? जी नहीं, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो हम इस दुआ के साथ फिनिश करते हैं, अल्लाह हमें कुरान समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दें। सिस्टर फरीहा। सर मुझे ये कहना था कि पीछे एक स्लाइड आई थी जब हमने ये वाला लेसन शुरू किया था ज़न्ना का, तो स्लाइड में ज़न्ना और दुल्ला दो अफ़ाल लिखे हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है अगर हम उस स्लाइड में, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था स्टूडेंट्स को, तो क्योंकि दल्ला जो है वो अलग से अलग टेबल में आएगा, अलग बात में आएगा। एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि दल्ला के नेक्स्ट लेसन में है भी सही, कि भूल तो नहीं गए? जी सर नेक्स्ट लेसन में है वो, और लास्ट टाइम मैंने अब्दुल रहमान साहब से भी थोड़ा मैंने उनको सजेशन ये दी थी कि इस स्लाइड में से हम दल्ला के फेल को हटा देते हैं, क्योंकि उसी क्लास में ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स ने फौरन ना दल्ला का टेबल ज़न्ना के पैटर्न पे लिख के तो शेयर कर दिया ना, तो उससे उनको काफी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि स्लाइड ये कह रही थी कि अब हम पढ़ेंगे यकसा हरूफ वाले अफ़ाल, फॉर एग्जांपल ज़न्ना एंड दल्ला। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि ये स्टार्ट में होता है ना, तो स्टार्ट में इसी चीज को हमने अवॉइड करना होता है कि इस तरह की मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो ना। तो उस स्लाइड से अगर हम दल्ला को रिमूव कर दें, सिर्फ अभी हमने ज़न्ना और रद्दा सिर्फ दो टेबल्स पढ़े हैं। हाँ, इनको बता दें दल्ला जो है ना अगली बार आएगा वो नसरा के पैटर्न पर नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं है बिल्कुल जी। तो इसको निकाल देंगे इस स्लाइड से ना, पहले वाले में रद्दा लगा दें या कोई और लगा दें जो कि ज़न्ना की तरह हो। जी बिल्कुल ठीक, मद्दा लगा देते हैं, वो भी अच्छा। सिस्टर नुसरत। सॉरी सर, वो हाथ खड़ा रह गया, मैं उसको बंद कर देती हूँ। अच्छा, आप तो थक गई होंगी, इतनी देर से खड़ा हुआ था। अच्छा चल तो आज का लेसन कंप्लीट हो। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट तो मोस्ट वेलकम। देखिए आज आपको टाइम भी ज्यादा मिल गया, अब आप आराम से इशा की तैयारी कर सकती हैं, कर सकते हैं। जी हैदर भाई। जी सर, ये मुझे पिछले लेसन में जो एक चार्ट था उसमें कुछ उसके फेलों के मफऊल नहीं थे जिसमें वो डैश लगा होता है, इसकी क्या वजह होती है? कि आपने बताई होगी जो मैं मिस कर गया। अच्छा, एक्चुअली होता ही है ना, देखिए इसम फाइल वो होता है करने वाला। हमने बात की थी कि फेल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं जो काम करते हैं किसी के ऊपर, मसलन नसरा, किसी की उसने मदद की थी, किसी ने किसी की तो मदद की। कुछ अफाल ऐसे होते हैं जो खुद से काम करते हैं, उसका असर भी खुद पे पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ता। जिन अफाल का असर किसी और पे नहीं पड़ता और अपने ऊपर ही पड़ता है, उस केस में उसका हम इसम मफूल नहीं बनाते, उसको डैश कर देते हैं। मसलन सबरा था, उसने सबर किया, तो साबिर होगा सबर करने वाला, और मसबूर होगा जिस पर सबर किया गया, यानी वो शख्स जिसने सबर, असर उसी पर पड़ेगा ना, सबर करने वाले पर ही पड़ेगा, तो हम उसको डैश कर देते हैं। इस तरह आज ज़हाबा आया था, ज़हाबा वो गया, तो ज़ाहिब कौन होगा? जाने वाला। तो मज़ूब कौन होगा? जो गया। तो देखिए जाने वाला और जो गया एक ही है ना, वही एंटिटी है, सेम है, तो हम इसम मफूल को ओमिट कर देते हैं, यानी कि उसका बनाते ही नहीं मफूल, उसका यानी ऐसे फेल जो जिनका असर दूसरे पे नहीं पड़ता उसका मफूल बनाते ही नहीं। लेकिन कभी कभी बना भी सकते हैं, लेकिन मतलब वही रहेगा ना, उसका मीनिंग तो वही रहेगा, तो इसलिए उसको डैश कर देते हैं, अक्सर इस्तेमाल नहीं होते।
تو میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کبھی کبھی ہو بھی جائیں گے تو پریشان نہیں ہونا, میننگ وائز چلیں گے آپ, تو میننگ وہی ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ شاعر ہیں تو پھر آپ کو ایکسیپٹیبل ہے, آپ بنا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سر پیچھے کہیں پہ یہ قامہ کی ٹیبل میں شاید قائم کا مقوم بنا ہوا ہے نا, تو شاید اس سے پھر اسٹوڈنٹس کنفیوز نہ ہو, جیسا کہ آپ نے کہا کہیں کہیں پہ وہ آ جائے گا, مے بی کہیں پہ نہ آئے, تو لائک اس کا پیٹرن کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو یاد بھی کر لیا جاتا ہے, جس طرح قائم مقوم قیام اس طرح یاد بھی کر لیا جاتا ہے. اور اگر ڈیش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی